تصور کریں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے، پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک باقاعدہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ہاں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو مطلب انسانی ذہن کی جو مادی بنیادیں ہیں نا، ہم ان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا دستاویزی معاہدہ جو یہ طے کرتا ہے کہ اس زمین پر ہمارے وجود کا حتمی مقصد کیا ہوگا۔ ہم دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، کیریئر بناتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہ ساری بھاگ دوڑ اصل میں اس ایک ازلی معاہدے کو یاد کرنے کی کوشش ہو؟ صحیح کہا، کیونکہ اگر کوئی ایسا معاہدہ واقعی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حادثاتی طور پر اس دنیا میں نہیں آئے، ہم ایک باقاعدہ منصوبے کا حصہ ہیں۔ ہاں ہاں، اور انسانی تاریخ میں جب بھی ہم نے اس منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو صوفیانہ اور روحانی کلام ہی وہ واحد راستہ ثابت ہوا ہے جو اس کی گتھیاں سلجھاتا ہے۔ اور اسی ازلی حقیقت کو سلجھانے کے لیے آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک انتہائی گہرے اور پراسرار ادبی تجزیے پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، آج ہم محمد شاکور شاکر نمانا کی ایک بہت ہی فکر انگیز کتاب لا علم کی بات پر بات کریں گے۔ اس کتاب کی سب سے خاص بات اس کی وہ دعا اور وہ بنیادی فلسفہ ہے جو انسان کا تعارف خود اس کی اپنی حقیقت سے کرواتا ہے۔ یعنی انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اس تحریر کا جو عنوان ہے کامل مرشد یا مرشد کی کفالت، وہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کو میں یہاں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے تجزیے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ ہم پوری تحریر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یعنی دو دو سطروں میں تقسیم کریں گے۔ ہاں، یہ طریقہ بہتر رہے گا تاکہ ہم ہر لفظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ صحیح، ہم پہلے 7 ساتیں پڑھیں گے اور پھر آپ کے ساتھ مل کر ان کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے۔ چلیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ پہلی 2 ساتیں کچھ اس طرح ہیں۔ پائے گئے وہ کفالت مرشد میں جو صحبت میں رہے محمد کی محبت سے لے کر جو اللہ کی محبت میں رہے۔ اب دیکھیں، عام طور پر کفالت کا لفظ سنتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محتاجی ہو، اور نئے دور کا انسان تو اپنی آزادی کا دیوانہ ہے نا، تو ایک کامل مرشد کی کفالت میں آنے کا تصور کیا یہ ہماری آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی فطری اور جائز سوال ہے۔ آج کے دور میں ہم نے کفالت کا مطلب صرف مادی یا مالی سرپرستی تک محدود کر دیا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی کسی کا خرچہ اٹھا رہا ہو۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ کفالت کا مطلب کسی کا محتاج ہونا ہے، لیکن اگر ہم اس کو صوفیانہ اور ادبی تناظر میں دیکھیں، خصوصاً جب ہم شاکر نمانا کے اس کلام کی بات کرتے ہیں، تو کفالت مرشد کا نظام بالکل مختلف ہے۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ عقل کو دبانے کا نہیں، بلکہ ہماری انا یعنی ایگو کو بائی پاس کرنے کا عمل ہے۔ انا کو بائی پاس کرنا، اس کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ جیسے اگر میں ایک دنیاوی مثال دوں، ایک ماہر کاریگر یا ماسٹر کرافٹس مین کا شاگرد ہوتا ہے۔ ہاں، بہت عمدہ مثال ہے۔ وہ شاگرد صرف کتابیں پڑھ کر تو ہنر نہیں سیکھ سکتا نا، جی، اس کو استاد کے پاس اس کی جسمانی موجودگی یا صحبت میں رہنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اس کی سرپرستی میں آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انا کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر مٹی اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گی کمہار کے آگے، تو کبھی کوئی شکل نہیں بن پائے گی۔ مرشید کی کفالت کا مطلب ہے کہ انسان دنیا کے شور کو خاموش کر کے ایک بلند حقیقت سے جڑ جائے۔ صحیح، لیکن یہاں کلام میں ایک شرط لگائی گئی ہے، جو صحبت میں رہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحبت صرف جسمانی طور پر قریب رہنے کا نام ہے؟ کیونکہ ہم تو اکثر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ہاں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم روحانیت کی اصل سائنس میں داخل ہوتے ہیں۔ صحبت صرف جسمانی موجودگی نہیں ہے۔ اگر ٹیکنیکل زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک فریکوینسی یا ارتاش کا ملنا ہے۔ ویٹ، فریکوینسی کا ملنا، یہ تو ریڈیو اور سگنلز والی زبان لگ رہی ہے۔ بلکہ اس کو ریڈیو کی ہی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ ایک ٹرانسمیٹر ہے جو ایک خاص فریکوینسی پر نشاریات بھیج رہا ہے۔ اچھا،
اب اگر آپ کا ریڈیو آن بھی ہے اور آپ اس ٹرانسمیٹر کے بالکل پاس بھی بیٹھے ہیں لیکن آپ کے ریڈیو کا ڈائل کسی اور اسٹیشن پر سیٹ ہے تو آپ کو صرف شور سنائی دے گا۔ او واو، مطلب فریکوینسی سیٹ کرنا ضروری ہے۔ بالکل، مرشد کی صحبت بھی یہی عمل ہے۔ مرشد ایک روحانی ٹرانسمیٹر کی طرح ہے۔ مرید جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اصل میں اپنے اندر کے شور کی فریکوینسی کو بدل کر مرشد کے ساتھ ریزونیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جب یہ ریزوننس یا ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ راستہ کھلتا ہے جو اگلی سطر میں ہے، یعنی محمد کی محبت سے لے کر جو اللہ کی محبت میں رہے۔ ہاں، اور اس ترتیب کو نوٹ کریں، یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی محبت ایک شرط ہے، ایک پل ہے۔ یعنی یہ محبت ایک ذریعہ بن رہی ہے آگے جانے کا، تک پہنچاتی ہے۔ صحیح۔ اب جب ہم اس فریکوینسی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو کیا انکشاف ہوتا ہے؟ اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ چلیں اگلی 2 سطروں کی طرف چلتے ہیں جو اس منصوبے کو سامنے لاتی ہیں۔ ضرور۔ اس جہاں میں کام ہی وصیت عالم ارواح کی وصیت میں رہیں، اس دنیا میں آنے کی وصیت اس جہان سے جانے کی وصیت میں رہے۔ بہت گہری سطحیں۔ واقعی جب میں ان سطروں پر غور کرتی ہوں اور خاص طور پر لفظ وصیت کا 4 بار استعمال دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سی کشمکش ہوتی ہے۔ کس طرح کی کشمکش؟ دیکھیں، اس کو آسان کرنے کے لیے میں عالم ارواح کو ایک مشن کنٹرول روم کہہ لیتی ہوں، اور وصیت وہ مشن بریف ہے جو خلا وارڈ کو خلا میں بھیجنے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ زبردست تشبیہ ہے یہ۔ لیکن اگر ہمیں سب کچھ اسی مشن بریف کے تحت کرنا ہے، آنا اور جانا سب وصیت ہے، تو ہماری آزادی کہاں ہے؟ کیا ہم بس کت پتلیاں ہیں جو ایک اسکرپٹ پر عمل کر رہے؟ یہ تو وہ جبر و قدر یعنی پری ڈیسٹینیشن والی بحث شروع ہو گئی۔ اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہاں وصیت کا مطلب وہ جائیداد والی وصیت نہیں ہے، یہ وہ عہد الست یا ازلی معاہدہ ہے جو روحوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ صحیح، وہ ازلی معاہدہ۔ اور جو آپ نے کت پتلی والی بات کی نا، تو شاعر نے یہاں آزادی کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ آنے کی وصیت اور جانے کی وصیت، یعنی آپ کا پیدا ہونا اور مرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ 2 پوائنٹس تو فکس ہے۔ بالکل، لیکن ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، وہاں آپ کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ اچھا، تو اس درمیانی وقت میں اس وصیت کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی قانون ہے جو مسلط کیا گیا ہے؟ نہیں، مسلط نہیں ہے۔ اس کو ہم ایک روحانی دبی ہوئی یادداشت یا جلت کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک پرندہ جب انڈے سے نکلتا ہے، اس کو کسی نے نقشہ تو نہیں دیا ہوتا نا؟ بالکل نہیں۔ لیکن سردیاں آتے ہی اس کے اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے جو اس کو ہزاروں میل دور ہجرت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر وہ نہ اڑے تو بے سکونی کا شکار ہو جائے گا۔ اوہو، مطلب وہ اس کی فطرت میں فیڈ کیا گیا ہے۔ بالکل، اسی طرح انسان کے اندر عالم ارواح کی وصیت ایک کمپس کی طرح موجود ہے۔ جی۔ انسان دنیا میں آ کر پیسہ کما لیتا ہے، شہرت لے لیتا ہے، لیکن اندر ایک کھوکھلا پن اور بے چینی باقی رہتی ہے۔ واقعی، یہ بے چینی تو آج کل ہر دوسرے شخص میں دکھتی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ بے چینی اصل میں اسی عالم ارواح کی وصیت کی پکار ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم ان مادی چیزوں کے لیے نہیں بنے۔ یہ تشبیہ تو واقعی سوچ کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ یعنی ہماری بے سکونی اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے اس ازلی معاہدے کی فریکوینسی سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم اس پرندے کی طرح ہیں جو پنجرے میں بیٹھ کر بھی اڑنے کی جسلت کو محسوس کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مرشد کا کردار دوبارہ سامنے آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس پرندے کو راستہ کون یاد دلائے گا، ہے نا؟ صحیح کہا۔ مرشدی وہ ہستی ہے جو اس سوئی ہوئی یادداشت کو، اس وصیت کے شعور کو دوبارہ جگاتا ہے۔ کفالت میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی آپ کو آپ کا اصل منصوبہ یاد دلا دے۔ بہت اعلیٰ، یہ تو ایک مکمل دائرہ بن گیا۔ لیکن ایک آخری سوال، اگر کسی نے یہ جلت پہچان لی، مرشد کی صحبت میں چلا گیا، وصیت یاد آ گئی، اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس مقصد کی منزل کیا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے اس کا جواب آخری سطر میں ہے۔ بالکل، شاعر نے اسے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ سطر کچھ اس طرح ہے: شاکر کی اگر کسی نے بات یہ رکھی، وہی وہاں
عاقبت میں رہے۔ دیکھیں یہاں شاعر نے اپنا تخلص شاکر استعمال کیا ہے، اور صوفیانہ روایت میں جب شاعر اپنا نام لکھتا ہے نا تو یہ کوئی صرف قافیہ ملانے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں، جیسے ایک سگنیچر یا دستخط ہو۔ بالکل، یہ گارنٹی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، میرا تجربہ ہے۔ لیکن ایک لفظ نے مجھے الجھا دیا۔ بات یہ رکھی، عام زندگی میں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے میری بات رکھ لی، مطلب میری عزت رکھ لی یا بات مان لی۔ یہاں بات رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ ماننا کافی ہے کہ ہاں کوئی عالم ارواح تھا؟ نہیں، صرف زبانی ماننا کافی نہیں ہے۔ بات رکھنے کا عملی مطلب یہ ہے کہ اس پورے فلسفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یعنی روزمرہ کی لائف میں اپلائی کرنا۔ بالکل، چاہے آپ کا کاروبار ہو، آپ کے رشتے ہوں، آپ کو ہر جگہ اس ازالی معاہدے کو ترجیح دینی ہوگی۔ اپنی انا، اپنے تکبر اور دنیا کی حرص کو سائڈ پر رکھنا ہوگا، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے آخرت کے انعام کی ضمانت ہے۔ اور وہ انعام ہے کہ وہی وہاں عاقبت میں رہے۔ یہاں عاقبت کا مطلب بھی تھوڑا واضح کریں۔ ہم تو کامیابی کو بینک بیلنس سے ناپتے ہیں نا۔ ہاں، لیکن عاقبت کا تصور صرف مرنے کے بعد کا انعام نہیں ہے۔ یہ وہ دائمی کیفیت ہے جہاں روح کو حتمی سکون مل جاتا ہے۔ جو اس دنیا میں اپنی وصیت سے جڑ گیا، اس کی عاقبت تو اسی دنیا میں سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اس بڑے معاہدے پر ہوتی ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ چند سطاتیں ایک مکمل روحانی سفر کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ واقعی، سرپرستی سے لے کر ازالی معاہدے کی یاد دہانی اور پھر ابدی کامیابی تک۔ اور اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک انتہائی چپتا ہوا اور نیا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آج کے انسان کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ڈپریشن، انگزائٹی اور ایک ایسی نامعلوم بے سکونی جس کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ آج کل۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر ہم اندر سے خالی کیوں ہیں؟ اگر ہم اس عالم ارواح کی وضاحت اور اس ازلی معاہدے کی روشنی میں دیکھیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ بے سکونی کوئی بیماری نہ ہو؟ بہت گہرا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ انزائٹی ہماری روح کی الارم بیل ہو، ایک ایسی خطرے کی گھنٹی جو اس وقت بجنا شروع ہو جاتی ہے جب ہماری روزمرہ کی زندگی اس ازلی معاہدے کے راستے سے بہت دور نکل جاتی ہے؟ واقعی، اگر ہم اس پریشانی کو بیماری کے بجائے ایک روحانی الارم سمجھ لیں تو شاید ہم دوائیوں سے اسے دبانے کے بجائے اپنی اصل وصیت کو تلاش کرنے نکل پڑیں۔ بالکل، اور ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے وہ کون سا وعدہ توڑا ہے یا ہم کس وصیت کو بھول گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس تجزیے کے اختتام پر ہمارے تمام سننے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال گونجتا رہے۔ یہ ایک بے حد طاقتور اور بیدار کر دینے والا خیال ہے۔ ہاں، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کی اس تفصیلی نشست کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس گفتگو نے یقیناً زندگی، موت اور ہمارے وجود کے مقصد پر بہت سے نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ بالکل۔ اپنا اور اپنے اس اندر بجنے والے الارم کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئے اور ایک گہرے تجزیے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ